نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254، لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو انفاق خرچ کرنا، انفقو اسی سے امر کا صیغہ ہے، خرچ کرو، مما اس میں سے جو کچھ، رزقنا کم بطور روزی دیا ہم نے تم کو، من قبلی پہلے، ان یاتیا اس سے کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہیں سودا ہے، بیع نہیں ہے، فیہ اس میں، ولا خلۃ خلت خلیل کی جمع ہے، جگری دوستی، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعت شفاعت، یہ شفا سے نکلا ہے، شین فا عین، یہ شفا جفت کو کہتے ہیں، طاق اس کی ضد ہے، شفاعت سفارش، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون اور کافر حکم نہ ماننے والے، ہم وہی، الظالمون اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں خطاب اہل ایمان سے ہے اور حکم دیا گیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کافر ظالم ہے، اگر خرچ نہیں کرو گے تو ظالم اپنا ظلم ڈھائے گا، ظالم کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، جہاں وہ ظلم کر سکتا ہو وہاں پر ظلم کرے گا۔ تو یہاں پر ابتدائی بات تو یہ ہے کہ واجبی جو خرچہ ہے، یعنی مال کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اس کے علاوہ جو واجبی صدقات خیرات ہیں وہ ادا کرنا، اس کے بعد پھر نفلی صدقات خیرات فقراء پر، مساکین پر، رشتہ داروں پر، اولاد پر اور جنگی قیدیوں کو چھڑانے پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، اور اس دن انسان کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے، اور تقابل کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان، اس کی دوستی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے، مال پیسہ اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں رشوت دے کر، مال دے کر یہ مقصد حاصل کروں گا، اور مصیبت میں اگر پھنس جاؤں تو اپنے آپ کو چھڑاؤں گا، اور یا میری رسائی ہے، میرے تعلقات زبردست ہیں
تعلقات استعمال کروں گا، تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر دی کہ کسی قسم کا کوئی بیع، کوئی تجارت اور کوئی لین دین جو نیکیوں کا بدل ہو سکے، عوض بن سکے، ممکن نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور ایسی دوستی بھی ممکن نہیں جو ایمان کے بغیر ہو۔ ایمان کے بغیر تعلقات، دوستیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ البقرہ یہی پارہ نمبر 1 میں اور پارہ نمبر 2 میں بیان ہوا ہے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جو ایمان کے بغیر دوستیاں ہوں گی، جو دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہوں گی، دین کی بنیاد پر نہیں ہوں گی، مفادات کی بنیاد پر ہوں گی، اور کفر و شرک کو ترویج دینے کے لیے ہوں گی، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے۔ وہ بڑے اپنے چھوٹوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹوں نے ان کو سجدہ بھی لگایا ہوگا اور ان کے نام کا چڑھاوا چڑھایا ہوگا، منتیں مانی ہوں گی، اتنا کرنے کے باوجود وہ بڑے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تم سے تکلیف دور کرنا دور کی بات ہے، ہم خود تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خود جہنم کے اندر ہیں۔ تو یہ دن آنے والا ہے جس میں سفارش، شفاعت کام نہیں آئے گی۔ ایمان کے بغیر جس نے زندگی بسر کی ہے، اور یہاں پر خرچ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگے آیت کے آخر میں جو فرماتا ہے والکافرون هم الظالمون، خرچ کرو گے تو تمہاری حالت بہتر ہوگی، اخلاق تمہارے درست ہوں گے۔ اسی کے اخلاق کو سیکھنے کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ مما رزقناکم فرمایا اللہ نے، جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دی ہے، رزق عطا کی ہے، تو ایک تو ضمیر متکلم کا لایا، رزقنا ہم نے دی ہے، یہ جو کچھ دیا ہے یہ ہمارا ہے۔ اور پھر اسی میں سے اللہ فرماتا ہے کہ میرے حکم سے ان راستوں میں جو خیر کے راستے ہیں، جن پر خرچ کرنے سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی اخلاقی حالت مضبوط ہوتی ہے، سنور جاتی ہے، اس کی تعلیمی حالت بہتر ہوتی ہے، اور دینی حالت بہتر ہوتی ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، تو اس میں جب خرچ کیا جائے، بندہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرے، تو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو علم والے ہیں، اسکالرز ہیں، مال والے ہیں، اور یا تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب سے کہا گیا ہے رزق میں یہ سب داخل ہیں۔ کوئی اپنی صلاحیت خرچ کرے، کوئی اپنا مال لگائے، کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے، اور دین کو، اسلامی تہذیب کو آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی رزق ہیں اور نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق خیر کے راستوں میں مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، زوال سے عروج کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ اور یہ پاسبل ہے اس دنیا میں۔ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی، اس دنیا کی زندگی کا آخری دن جب شروع ہوگا، تو یہ سب کچھ انسان نہیں کر سکے گا۔ تو بیع یہاں پر پاسبل ہے۔ بیع، مال لگاؤ، نیکیاں کماؤ، اللہ کی رضا کو حاصل کرو، صلاحیتیں لگاؤ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرو، دوستیاں کرو، اہل ایمان کو دوست بناؤ، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے آپس میں مل بیٹھو۔ یہاں پر یہ کام جب ہو تو کارآمد ہے، اور یہاں پر جائز سفارش کرو۔ جائز سفارش باعث اجر ہے، اور ناجائز سفارش سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ تو سفارش جب کرو گے تو
ایمان والوں کو اپنے قریب لاؤ گے دنیا کی زندگی میں، اور تمہارے اندر ان باتوں سے اتحاد اور اتفاق قائم ہوگی، دنیاوی فائدہ ہے، کیونکہ تم ظالم کے مقابلے میں ہو، تمہارے مقابلے میں کافر ہے، اور قرآن کہتا ہے کافر ظالم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو مسلمانوں کے اندر افتراق کافر پیدا کرے گا، اور اپنی تہذیب کو کافر آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور مسلمانوں کے افکار کو، اذہان کو خراب کرے گا، کفر پھیل جائے گا اور تمہاری تہذیب رخصت ہو جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے، اور ان کی بقا کے لیے معاشرے کے اندر خرچ کا حکم دیا گیا ہے، اور خرچ بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، چاہے وہ مال ہے تو اس کو ان مصارف میں خرچ کرو جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، اور دوسری صلاحیتیں ہیں وہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں خرچ کرو۔ اور دوسری بات اہم یہاں یہ ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کی، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، اس کی ایک ایک منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ، یہ نہایت قیمتی ہیں۔ یہاں پر یہ سارا کچھ کرو، نیکیاں یہاں پر کماؤ۔ ہاں، آخرت کی نیکی کمانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر جب ہم 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ کمانا چاہتے ہیں تو صبح سویرے اس کے لیے بزنس کی طرف بڑھتے ہیں اور کاروبار کھولتے ہیں، یا ملازمت اختیار کرتے ہیں، وہاں پر محنت کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے۔ بغیر محنت کے دنیا کا 4 پیسہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا ہے، تو بغیر محنت کے آخرت کی کرنسی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر محنت کے دنیا میں جو کہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، تو بغیر محنت کے آخرت کی کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، من قبل، قبل اس کے یا پہلے اس سے، کہ ان یاتیا، وہ دن آ جائے، یوم دن، وقت، لا بیع فیہ، جس میں نہ تجارت کام آئے گی، یعنی بندہ کچھ بالفرض اس کے پاس ہو، جب قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد انسان کسی چیز کا مالک رہتا ہی نہیں ہے، یہ تو بفرض محال بات کی گئی ہے۔ اس دن بالفرض تمہارے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ دے کر کوئی بندہ کہے مجھے جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، تو لا بیع، یہ قانون وہاں پر نہیں چلے گا، لا بیع فیہ، اس لیے کہ کمانے کا، بیع کا، بندوں کا آپس میں بیع ہوتا ہے، اور انسان کا اللہ کے ساتھ بیع کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے، یہاں پر بیع کرنا ہے۔ ولا خلۃ، اور نہ دوستی، خلہ خلیل کی جمع ہے، دوستی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی قیامت کے دن، سوائے ان دوستیوں کے جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوں گی۔ تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دین کی طرف بلانے کے لیے اور پرہیزگاری کے راستوں پر چلانے کے لیے جو دوستیاں ہوں گی، جو دوستی دین میں معاون ثابت ہوں گی، وہ دوستیاں کام آئیں گی، اور دین کے بغیر، ایمان کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر لا خلۃ، دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ تو شفاعت ایک شرکیہ ہے، کفریہ شفاعت ہے جو ایمان کے بغیر ہو، اور ایک اسلام کا جو تصور شفاعت ہے، وہ شفاعت گناہگار اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، جن لوگوں کا عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، کتابوں پر ایمان، یہ عقائد جب درست ہوں گے اور اپنی کوتاہیوں، گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا، تو
تو اس وقت شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے، نمبر 1۔ اور مسلمانوں، گنہگار مسلمانوں کے لیے شفاعت کریں گے، اور کفار کے لیے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ شفاعت ایک ہے تصور اسلام کا، اور ایک ہے کرسچینٹی کا، عیسائیت کا۔ اس میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک گناہ کی سزا کی پاداش میں دنیا میں بھیجے گئے، انسانیت گناہگار تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، یعنی ہماری طرف سے وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک کفری شفاعت ہے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کرسچینٹی میں یہ ہے کہ ہر انسان گناہگار ہے جب تک وہ اپنی صفائی پیش نہ کرے، اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان معصوم ہے، بے گناہ ہے، جب تک اس کے اوپر جرم کو، گناہ کو ثابت نہ کیا جائے۔ تو موجودہ قانون میں بھی یہ بات ہے، چونکہ قانون لارڈ میکالے کے نظام کا بنایا ہوا ہے، عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، تو اس قانون میں بھی یہ ہے کہ بندہ مجرم ہے جب تک وہ اپنی صفائی پیش نہ کرے۔ تو یہ اسلامی نظام کے بالکل خلاف ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں، کافر ظالم ہے، اس لیے کہ وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے کسی حد کو بھی پار کر سکتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا اپنے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، دین پر جمنے کے لیے، اور دین کی اشاعت و ترویج کے لیے مال لگانے کی ضرورت ہے، صلاحیتیں صرف کرنے کی ضرورت ہے، وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ جب خرچ کریں گے تو یہ کام آئے گا مرنے کے بعد بھی، اور دنیا میں کفار کے ظلم سے بچ سکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔